ایسا نہ ہو مال دنیا کی وجہ سے حسین سے دور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو نگاہ حرام کی وجہ سے حسین سے دور ہو جائے۔ ابن ملجم علی کا قاتل کیوں بنا؟ ایمان اتنا تھا جب مولا نے کہا تو میرے سر کو قلم کرے گا، اس نے کہا مولا میری گردن حاضر ہے، میں اپنی تلوار آپ کے سر پر ماروں گا، مولا میرا سر قلم کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کا قاتل بن جاؤں۔ یہ مولا علی کی شرافت تھی، فرمایا علی مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے، لیکن یہی شخص ہے نگاہ حرام کی وجہ سے قاتل علی بن جاتا ہے۔ فرمایا کبھی کبھی کوئی عادت تمہارے وجود پر غلبہ کر جاتی ہے، نہیں ایسا نہ ہو اس عادت کی وجہ سے قاتل حسین بن جاؤ، اس عادت کی وجہ سے ظالم بن جاؤ، اس عادت کی وجہ سے فاسق بن جاؤ۔ کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں، لیکن فرمایا ہم ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا ہم اس مجلس سے راضی ہوتے ہیں جب مومن مجلس میں آتا ہے، گھر جاتا ہے، جب رات کو سوتا ہے، اپنے وجود کے اندر کسی تبدیلی کا احساس کرتا ہے۔ کہ مولا لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ امام نے کہا کیونکہ یہ خود کو خدا کے حضور میں نہیں سمجھتے، جانتے تو ہیں خدا دیکھ رہا ہے لیکن اس حضور کو محسوس نہیں کرتے۔ کہ مولا دوسری وجہ کہ فرمایا کیونکہ ان کے دل سے خوف نکل گیا۔ کہ مولا اگر گناہ سے بچنا چاہوں تو کیا کروں؟ فرمایا دل میں خوف کو بڑھاؤ، ڈر کو بڑھاؤ۔ دیکھیے اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے، ڈاکٹر اسے کہے کہ آپ اب اگر پیو گے تو 1 ہفتے میں مر جاؤ گے، یہ کبھی سگریٹ کو منہ نہیں لگائے گا اس خوف کی وجہ سے۔ اگر کوئی دل کا بیمار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے چربی کا استعمال مت کرنا، اگر کرو گے تو دل کا اٹیک پڑ جائے گا، یہ کبھی چربی استعمال نہیں کرے گا خوف کی وجہ سے۔ اگر کسی کو شوگر ہے، ڈاکٹر نے کہا تھوڑا میٹھا سا کھایا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا، مر جاؤ گے، یہ کبھی نہیں کھائے گا۔ مولا فرماتے اسی طرح اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو دل میں خوف خدا کو بڑھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا، خوف علی، خوف حسین، خوف امام الزمانہ کہ مولا آئیں گے سب سے پہلے مولا ان کو سزا دیں گے جو ان کے چاہنے والے تھے۔ اکاؤنٹیبلٹی اپنے گھر سے ہوتی ہے، چیک اینڈ بیلنس اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ فرمایا جب تک اپنے کرداروں کو نہیں سنبھالو کہ مولا یہ خوف کس طرح پیدا کریں؟ فرمایا التفکر الساعۃ افضل من 70 سنہ عبادہ، 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ مولا فارمولے بتاتے ہیں کہ متقی بننے کے فارمولے کیا ہیں، ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد کی مجالس میں جاؤں گا۔ فرمایا التفکر الساعۃ، 1 گھنٹے کا سوچنا، یہ سوچو من این، کہاں سے آئے ہو، و الی این، کہاں جاؤ گے، و فی این، کہاں ہو۔ مولا فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے اس بندے پر جس نے ان 3 چیزوں کے بارے میں سوچا۔ من این، کہاں سے آیا ہے، و الی این، کہاں جائے گا، و فی این، کہاں پہ رہ رہا ہے۔ فرمایا جہاں سے آیا وہاں کا بھی تجھے پتا نہیں، جہاں جائے گا وہ بھی تم نے نہیں دیکھا، جہاں پر ہو اس دنیا کو دیکھ رہے ہو۔ اور مولا فرماتے ہیں کیا تیرے اختیار میں بوڑھا ہونا؟ کوئی نہیں چاہتا میں بوڑھا ہو جاؤں، لیکن زندگی گزرتی ہے، بال سفید ہوتے ہیں، ہم رنگ لگا لگا کے خود کو جوان بنانا چاہتے، لیکن یہ سفیدی سفید ہو کر بتانا چاہتی ہے اے انسان تو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، تو قبر کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا یہ تیرے اختیار میں نہیں کہ تو بوڑھا ہو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ تجھے احساس دلاتا ہے کوئی ہے جو تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، تو دن بدن قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ امام فرمایا گھر بنایا، دولت بنائی، مال بنایا، یہ کپڑے جو تم نے اپنے جسم پر پہنے رکھے ہیں، فرمایا جب مر جاؤ گے تیری اولاد تیرے بدن سے تیرے کپڑے اتارے گی، کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ کہ مولا اور خوف بڑھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ قبرستان میں، قبروں میں سوئے ہوئے مردوں سے پوچھو کہاں گیا ان کا غرور، کہاں گیا ان کا تکبر، کہاں گئے تیرے آبا و اجداد۔ فرمایا جس گھر میں تو رہ رہا ہے، جس گھر کے لیے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، جس زمین کی حصے داری میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، پہلے خود سے تو پوچھو یہ زمین تھی کس کی اور وہ ہے کہاں؟ وہ مٹی کے منوں کے نیچے سو رہے ہیں، کل تو بھی مٹی کے منوں کے نیچے چلا جائے گا۔ فرمایا مال دنیا کی وجہ سے کبھی علی کا دشمن نہ بننا، کبھی دین خدا کا دشمن نہ بننا، کبھی غیرت خدا کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اگر تو یہ سوچے تو کہاں جائے گا؟ کہ مولا فرماتے ہیں اگر بوڑھے سے پوچھو کہ زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح، اگر جوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح، اگر نوجوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح۔ فرمایا جو زندگی خواب کی طرح گزر جاتی ہے اس زندگی کے لیے ابدی زندگی کو کیوں تباہ کرتا ہے، جہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ کوئی آیا کہ مولا اور کیا کروں خوف پڑے، کہ اس گھر میں چلے جاؤ جس گھر میں جنازہ پڑا ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہوگی، فرم اس کے گھر میں جایا کرو۔ مولا فرماتے جیسے تو جائے گا کیا دیکھے گا، اس جنازے پہ کچھ بیٹیاں اس کی رو رہی ہوں گی، کچھ بیٹے رو رہے ہوں گے، اس کی بیوی رو رہی ہوگی۔ فرمایا اب تصور کرنا یہ جنازہ اس کا نہیں تیرا ہے،
کیونکہ ایک دن اسی طرح بالکل اسی طرح تو مرے گا، تیرے جنازے پہ تیری بیٹیاں روئیں گی، تیرے بھائی روئیں گے، تیری اولاد روئے گی۔ فرمایا جب جنازہ گھر سے اٹھنے لگے، قبرستان کی طرف جانے لگے، اب یہ تصور کرنا یہ تیرا جنازہ ہے، جب قبر میں اتارنے لگے یہ تصور کرنا تیرا جنازہ ہے، تیری دولت یہی رہ گئی، تیرا مال یہی رہ گیا، تیری ڈیوٹی یہی رہ گئی، تیری جاب یہی رہ گئی، تیرا عہدہ یہی رہ گیا، اب تجھے تکو تنہا قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ فرمایا جب قبر کے اوپر مٹی ڈالی جائے، امام نے فرمایا فوراً مسجد میں چلے جانا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا اور کہنا اے خدا میں تو مر گیا تھا لیکن تو نے دوبارہ زندگی عطا کی، تو نے مجھے دوبارہ موقع دیا۔ اے خدا میں تو مر گیا تھا لیکن تو نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ فرمایا اللہ کا شکر کرنا کہ مولا کیا کروں، گناہ کی عادت ہے، عادت سے بچ نہیں پاتا، توبہ کرتا ہوں لیکن پھر دوبارہ گناہ کی طرف۔ فرمایا پہلے ڈر کو بڑھاؤ، جب ڈر آئے گا تو عادت آٹومیٹیکلی نکل جائے گی۔ لیکن کہا مولا میرے سوال کا جواب دیجیے، اس عادت سے کیوں نہیں نکل پاتا؟ امام نے کہا تو میرے کچھ سوالوں کا جواب دے گا۔ جی مولا۔ امام نے کہا یہ بتا، جب گناہ کرتا ہے، اگر گناہ کرتے وقت تجھے تیرا باپ دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہ نہیں مولا میں اتنا بے حیا نہیں۔ کہ گناہ کرتے وقت اگر ماں دیکھے؟ کہ نہیں مولا میں اتنا بے حیا نہیں۔ کہ اگر گناہ کرتے وقت وہ دیکھیں جو تیری عزت کرتے ہیں، تجھے کچھ سمجھتے ہیں، بھائی یہ مولانا ہے، یہ خطیب ہے، یہ ذاکر ہے، کہ ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ نہیں مولا اتنا بے حیا نہیں۔ اگر گناہ کرتے وقت 4 یا 5 سال کا بچہ دیکھے؟ کہ مولا نہیں اتنا بے حیا نہیں۔ فرمایا اب میرے چھٹے امام زار و قطار رونے لگے، مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام نے کہا اس بچے کی بھی اتنی عزت کرتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، مجھے یہ بتا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی نہیں؟ کہ امام زمانہ کی عزت اس بچے جتنی نہیں؟ کہ ہم مولا کے حضور میں گناہ کریں، مولا کے حضور میں نافرمانیاں کریں۔ فرمایا حل دین الا الطاعۃ، کیا دین طاعت کے علاوہ کچھ ہے؟ کہ اہل بیت فرماتے اے ہمارے چاہنے والوں، ہم جتنی تم سے محبت کرتے ہیں تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ یہ واقعہ سنی اور رفت مسائل کی طرف چلو کہ ہم جتنی محبت اہل بیت سے کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں۔ پچھلے سال شاید یہ واقعہ بتایا یا نہیں بتایا، لیکن دہراتا ہوا چلوں تاکہ دلوں میں درد مندی پیدا ہو جائے، اہل بیت سے اشتیاق اور محبت کئی گنا زیادہ بڑھ جائے۔ فرمایا جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو میں نے کئی مومنوں کو دیکھا یہ اہل بیت سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کئی کو میں نے دیکھا قبلہ ہم علی والے ہیں اور ہم ہی فقیر، ہم علی والے ہم ہی بیمار، فلاں اتنا بدبخت ہے لیکن خدا نے دولت بھی دی، مال بھی دی، صحت بھی دی، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ فرمایا افریقہ کا ایک قافلہ تھا، یہ معجزہ سبت ہے وادی السلام میں۔ یہ قافلہ عراق آیا، تازہ صدام ملعون واصل جہنم ہوا تھا۔ فرمایا جیسے قافلہ عراق میں وارد ہوا تو ظاہر چیک پوسٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو گاڑی کو روکا گیا۔ ماں تھی اس کی، ان کی اپنی ماں تھی، دادی تھی، ایک چھوٹا سا ان کا بیٹا تھا، 5-6 لوگ تھے۔ کہ جیسے قافلہ نجف کی طرف جانے لگا تو جب چیک پوسٹ آیا تو اس نے اپنے بچے کو اٹھانا چاہا تو پولیس والوں نے کہا نہیں بچہ سویا رہے، آپ نیچے آ جائیں، پاسپورٹ کو چیک کروائیں اور گاڑی چل پڑے۔ کہتے ہم نے چیک کروایا، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی چل پڑی۔ جب ہم نجف پہنچے تو ہوٹل میں جب پہنچے تو بچے کو اٹھانا چاہا، لیکن جتنا اٹھایا بچہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ تو کہتی ہے ہم نے پانی لایا، بچے کو پانی مارا، لیکن پھر بھی بچہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ ماں کہتی ہے ہم فوراً اس بچے کو ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل لے کے ڈاکٹر نے نبض چیک کی، ہارٹ بیٹ چیک کی، کہ آپ کا بچہ تو ایکسپائر ہو گیا، آپ کا بچہ تو مر گیا۔ اب یہ ماں کہتی ہے میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا، پہلی مرتبہ حسین کی زیارت کو آئی اور وہ بھی بیٹا حسین نے چھین لیا، دفن جا کر کیا وادی السلام میں۔ اب ماں نے کہا بیٹی چلو امام حسین کے حرم میں، تو کہنے لگی اماں میں نہیں چلوں گی، میں زیارت کے لیے آئی تھی، کچھ لینے آئی تھی اور انہوں نے میرا ایک بیٹا وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔
میں نہیں جاؤں کا بہت سمجھایا. یہ مصیبتیں ہمارے اوپر بھی آتی ہیں, ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں. فرمایا چھٹے امام کے بیٹے جناب اسماعیل بیمار تھے, مولا بہت پریشان تھے, حکیم کبھی کوئی کبھی کہاں, لیکن فرمایا مولا کا صحابی کہتا ہے ایک مرتبہ مولا کے در پہ آیا, امام کے چہرے پہ اطمینان تھا. میں نے کہا مولا بیٹا ٹھیک ہو گیا؟ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ مولا جب زندہ تھا پریشان تھے, جب بیٹا مر گیا اتنا اطمینان کیوں ہے؟ امام نے فرمایا جب تک ہماری اولادیں زندہ ہوتی ہم پوری کوشش کرتے ٹھیک ہو جائیں, لیکن جب خدا لیتا ہے امانت اس کی تھی. ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس نے امانت دی, پالو سنبھالو, اچھی تربیت کرو, اچھی تعلیم دو. ظاہر ہمارا یہ فرض ہے اس کے جسم روح کی حفاظت کرنا, لیکن اگر وہ لیتا ہے اس کی امانت ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کی امانت اور قدرت میں بیچ میں ٹانگ اڑانے والے؟ لیکن یہ خاتون نہیں سمجھی کا قافلہ نجف سے چلا کربلا کی طرف. ماں نے کہا بیٹی چلو حسین ابن علی کی زیارت کو. علی کی زیارت کو تو نہیں گئے, کم از کم علی کے بیٹے حسین کی زیارت کو چلو. بیٹی نے کہا میں نہیں چلوں گی. ایک بیٹا تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا. علیاذ باللہ کاش میں کربلا آتی ہی نہ, میں عراق ہی نہ آتی, میرا بیٹا نہ مرتا. ماں نے بہت سمجھایا, ان کی امانت تھی, انہوں نے نہیں سمجھی. آخری دن بچا. اب ماں نے کہا بیٹی لڑنا ہے, جھگڑنا ہے, شکایت کرنی ہے تو جا کر ان سے کرو. ہوٹل میں بیٹھ کر رونے کا کیا فائدہ؟ انہی سے لڑنا ہے نا, انہی سے شکایت ہے نا, انہی کے حرم میں جاؤ. اگر حسین کے حرم میں نہیں جاتی تو عباس کے حرم میں چلی جاتی. حسین کا بھائی ہے, باب الحوائج لقب ہے, حاجتوں کو قبول کرنے والا دروازہ. فرمایا اس کے دروازے پہ چلی جا. بڑی مشکلات کے بعد اس کو لایا, کہتے ہیں ہوٹل سے یہ حرم کے پاس گئی. جیسے نگاہ اس کی ذریعہ عباس پہ پڑی, بے ساختہ روتے ہوئے اس نے کہا السلام علیک یا باب الحوائج, اے حاجتوں کے قبول کرنے والے دروازے میرا تم پہ سلام. میں جیسے آگے جانے لگی تو اس نے پہلا جملہ کہا غازی عباس میں کچھ لینے آئی تھی. ایک بیٹا تھا آپ نے وہ بھی لے لیا, میں اپنے بیٹے کے بغیر جی نہیں سکتی, یا مجھے یہاں موت دے دیں یا مجھے میرا بیٹا دے دیں. فرمایا اتنا کہتے ہوئے رو رہی تھی اور غازی عباس کی زری کو دیکھ رہی تھی. اس نے اچانک دیکھا زری کی طرف سے اس کا بیٹا اس کی طرف آ رہا ہے. یہ اپنی ماں کو کہنے لگی اماں کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی, شدت گریے کی وجہ سے توہم تو نہیں ہو گیا؟ ماں نے دیکھا کہ نہیں میری بیٹی, یہ ہمارا ہی بیٹا ہے. بڑے تعجب سے بیٹا آ گیا, ماں نے گلے سے لگایا. سب پوچھنے لگے اے لال تو کہاں تھا, جسے دفن کر کے آئے وہ کہاں سے آیا؟ تو اس لڑکے نے کہا ماں میں نے جیسے اپنی آنکھیں کھولی میں نے لوگوں کی بھیڑ میں خود کو پایا, بہت رش تھا. میں نے آپ کو بلایا, دادی کو بلایا, سب کو بلایا, کوئی میں نظر نہیں آیا. تو اتنے میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے. اس گھوڑے سوار کے ساتھ ایک خوبصورت سا جوان بھی ساتھ. کہ وہ میرے قریب آیا, بیٹے کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی اماں کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہ آؤ ہم تمہیں لے چلتے ہیں تمہاری ماں کے پاس. کہ اس نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ گھوڑے پر. تو اس نے اپنی زبان میں کہا اماں جیسے میں بیٹھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا انکل اپنا ہاتھ دیجیے. گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ کربلا میں کٹ چکے. کما اس جوان لڑکے نے مجھے گھوڑے پہ بٹھایا. کہ جیسے میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں میں نے اپنے دونوں بازو اس کی کمر میں کس کے رکھ لیے. گھوڑا چل رہا تھا کہیں میں گر نہ جاؤں. کہ اچانک میں نے کسی گرمی کا احساس کیا. میں نے کہا گھوڑے سوار یہ گرمی کیسی ہے؟ گھوڑے سوار نے کہا یہ میرا خون ہے جو کربلا میں بہا تھا. کہ اماں یہاں تک کہ وہ زری کے قریب لے آیا. کہ میرے لال یہیں پہ رک جا, ماں آنے والی ہوگی, جب تیری ماں آ جائے تو کہنا عباس نے ایک پیغام دیا ہے. یہ پیغام اسے کہنا یاد رکھے کہ اماں عباس نے ایک پیغام دیا. یہ کہا اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہمارے شیعوں, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہوا. ہم اہل بیت سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کرتے. کتنے کریم ہیں, ہماری ناراضگی ان سے برداشت نہیں ہوتی. اور میں کہوں مولا صد خاک ہو میرے سر پر کہ میں نے کتنا اپنے مولا کو اپنے عمل سے ناراض کیا. ایک طرف ان کی محبت ہے, ایک طرف ہمارا کردار ہے. کہ کسی نے کہا مولا میں کربلا جا نہیں سکتا, میں کیا کروں, پیسے نہیں. تو امام نے کہا کوئی بات نہیں, اپنے شہر میں بیٹھے ہو, اپنے گھر میں بیٹھے ہو, مجلس میں بیٹھے ہو, فرمایا دل کو پاک کرو. اس خلوص دل سے فرمایا اپنے ذہنوں کو, تصوروں کو کربلا کی طرف منتقل کرو.
اور فرمایا ایک سلام دو حسین ابن علی کو. فرمایا تمہارے نام اعمال، چھٹے امام فرماتے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ تم نے زیارت حسین ابن علی کر دی. اگر وہ دینے پر آئیں تو دین میں بھی کمی نہیں آئے. میری عادت ہے مصائب سے پہلے امام حسین کو سلام کرواتا ہوں، تو دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں. چند جملے مصائب کی بھی پڑھیں گے اور امام حسین کو سلام بھی دیں گے سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کم از کم حسین کی آواز سب بلند کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. آوازیں بہت کم ہیں، بلند آواز. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی. میرا سلام ہو سکینہ کے بابا پہ، عزیز و زیارت ناہیہ پڑھیے. یہ زیارت نہ ہے امام زمانہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو اس کٹی ہوئی گردن پہ جس گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا تھا. فرمایا میرا سلام ہو اس سینے پہ جس سینے پہ حسین سوار تھا.